بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، 10 اپریل کو ڈسکا NA-75 کے اندر دوسری بار ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سب کی نظریں اس حلقے کے اوپر ہیں۔ ہم اس حلقے کی تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر ماضی میں سیاست میں کس کا پلڑا بھاری رہا اور آنے والا جو الیکشن ہے ضمنی 10 اپریل کو، اس میں کیا رزلٹ سامنے آ سکتا ہے۔ دوستو، یہ حلقہ ہمیشہ سے نون لیگ کا ایک گڑھ رہا ہے۔ یہاں سے ہمیشہ سے نون لیگ کا امیدوار جیتتا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی آبائی سیٹ ہے۔ نوشین افتخار جو اس حلقے میں ابھی ضمنی الیکشن میں کینڈیڈیٹ تھی نون لیگ کی طرف سے، ان کے والد میاں افتخار حسین شاہ وہ اس حلقے سے مسلسل جیتتے رہے ہیں۔ وہ اپنے حلقے میں زار شاہ کے نام سے مشہور ہیں اور بڑے مارجن سے ہمیشہ سے وہ جیتتے رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون نے یہ سیٹ جیتی، لیکن زار شاہ یا میاں افتخار حسین شاہ صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی اور اس کی جگہ پہ ان کی بیٹی نوشین افتخار نون لیگ کی امیدوار تھیں۔ PTI کی طرف سے علی اسد ملی امیدوار تھے۔ یہ 1-1 ان کا مقابلہ ہوا، جس میں PTI کے امیدوار تقریباً کوئی 10,000 ووٹوں کے مارجن سے ضمنی الیکشن میں جیت گئے۔ لیکن افسوسناک واقعہ الیکشن ڈے پہ ہوا۔ اس الیکشن کے دوران 2 افراد قتل ہو گئے، ایک شدید زخمی ہوا۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر سارا دن فائرنگ بھی ہوئی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تقریباً جو 20 پولنگ آفیسر تھے، پریزائڈنگ آفیسر وہ ان کے مبینہ طور پر کہا گیا کہ وہ غائب ہو گئے یا غائب کر دیے گئے، اور وہ اگلے دن جو ہے وہ صبح الیکشن کمیشن آفس میں اپنے رزلٹ کے ساتھ وہ پہنچتے ہیں۔ کیس چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن اس حلقے کے اندر دوبارہ الیکشن کا آرڈر کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں کہ ہم چونکہ جیت چکے ہیں تو ہماری جیت کا اعلان ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اندر PTI کے امیدوار کی طرف سے شہزاد شوکت ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور نون لیگ کے امیدوار نوشین افتخار کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے میاں رؤف ایڈوکیٹ، ان کی نمائندگی انہوں نے کی۔ تینوں نے اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی حلقے کے نتائج متاثر ہو جائیں تو وہاں دوبارہ پولنگ جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس اس پوری پروسیڈنگ کے دوران آتی رہی۔ تو بینگ لا اسٹوڈنٹ ہمارے لیے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس بھی تھا۔ دوستو، اس حلقے کے اندر تقریباً 20 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جس کے اوپر یہ اعتراضات اٹھے کہ جی ان کے اندر جو پولنگ کی جو پرسنٹیج تھی ووٹنگ کی، وہ قدرے دوسرے پولنگ اسٹیشن سے مختلف تھی۔ لیکن حیران کن طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ 2018 کے الیکشن میں اسی حلقے میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 47% تھا، اور 53% تھا، اور اس ضمنی الیکشن کے اندر اس کی جو پرسنٹیج تھی وہ 46.92% کے قریب رہی۔ اس کے ساتھ جو PP کا ایک حلقہ تھا اس کے اندر بھی ضمنی الیکشن ہوا تھا 2018 کے بعد، اور وہاں جو ریشو تھی وہ 47% رہی۔ اگر ہم کمپیریزن کریں تو نارملی جو ضمنی الیکشن کے اندر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ جنرل الیکشن سے قدرے کم ہوتا ہے، اور ایسا ہی یہاں پہ ہوا۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ کی کو یہ ماننا تھا کہ چونکہ یہاں پہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں نکلے، یہ چونکہ موقف تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا اور نون لیگ کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہ عوام جو ہے وہ پوری طرح سے نکل کر باہر نہ آ سکے اور ووٹ کاسٹ نہ کر سکے، جس کا نقصان ان کے کلائنٹ کو ہوا۔ جبکہ PTI کے امیدوار کا وہی موقف تھا کہ جناب یہ ایک روٹین کی پریکٹس ہے کہ جنرل الیکشن کے بعد جب ضمنی الیکشن میں لوگ آتے ہیں تو انٹرسٹ کا لیول کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہے،
ورنہ یہ کسی بھی ضمنی الیکشن کے ساتھ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں اس رزلٹ کو، تو یہ اس کے ایکولنٹ ہے۔ اب یہاں پہ دلچسپ بات جو یہ ہے دوستوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 10، 12، 15 یا 20 پولنگ اسٹیشنس کے اوپر جو رزلٹ ہیں وہ مشکوک ہیں، یا پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ کوئی 10، 12 یا 15 وہ کسی مشکوک جگہ پر اکٹھے پائے گئے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے کسی بھی الیکشن میں کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ اس گراؤنڈ کو لے کر کے کسی بھی الیکشن کو چیلنج نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں پہ، کہ مثال کے طور پہ کسی الیکشن کے اندر ایسا شخص جو تیسرے، چوتھے یا 5ویں پوزیشن کا امیدوار ہو، اور وہ جو ہے وہ جا کے ریٹ کر دیتا ہے کہ جناب اس حلقے میں یہ 5 جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں یہ ٹائم پہ اپنا رزلٹ نہیں دے سکے یا کسی مشکوک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اگر اس پریزیڈنٹ کو ہم نے سیٹ کر دیا ایک دفعہ، تو پھر یہ کہیں ایک جنرل پریکٹس ہی نہ بن جائے کسی بھی امیدوار کی طرف سے، اور ہر الیکشن کو اسی طرح سے چیلنج نہ کیا جانے لگے۔ تو اس کو دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، اس میں عمر عطا بندیال صاحب جو تھے وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کے ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب تھے، اس کے ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے۔ تینوں نے جو تینوں وکلا کے جو دلائل تھے ان کو بڑی ڈیٹیل سے سنا، اور ایٹ دی اینڈ فیصلہ یہی ہوا کہ جی چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے الیکشن کروانے کا، لیکن کچھ کوتاہیاں ہوئیں الیکشن کمیشن سے، وہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھا نہیں سکا، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کو دوبارہ کنڈکٹ ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہیں، اور یہ الیکشن دوبارہ جو 10 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 اپریل کو جب ضمنی الیکشن ہوگا تو اس کے رزلٹ کو کیا یہ دونوں پارٹیاں آسانی سے تسلیم کر لیں گی؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال دوستو، کیونکہ جس پارٹی کو اس دن شکست ہوئی، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آرام سے اپنی شکست کو تسلیم کر لے گی؟ جس طرح سے یہ فائرنگ کے واقعات ہوئے پچھلی دفعہ الیکشن میں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ 10 اپریل کو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا؟ اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بھی سازش سے، کسی کی شرارت سے ہو گیا، اور اس کے بعد شام کو جب رزلٹ آیا کسی کے بھی خلاف، تو اس کو بنیاد بنا کر، اس چیز کو جواز بنا کر دوبارہ سے اسی الیکشن کو پھر الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح سے پھر سپریم کورٹ میں نہیں جایا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ سچویشن میں یہ الیکشن چلے گئے ہیں، اور 10 اپریل جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اب الیکشن کمیشن کے لیے بھی، اور سپریم کورٹ بھی یقیناً بڑا ویجیلنٹلی اس کے اوپر اپنی نظریں رکھے گا، اور اس کا جب رزلٹ آئے گا شام کو تو یقیناً دونوں پارٹیز الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو بڑا غور سے دیکھیں گے۔ اور بینگ پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ایز ویل ایز لا اسٹوڈنٹ، میرے لیے بھی یہ بڑا ایک دلچسپ مارکہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 10 اپریل کی شام یہ حلقہ جو ہے اس کی عوام دونوں میں سے کس پارٹی کو منتخب کرتے ہیں اور اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جب 10 اپریل کو اس حلقے کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔